وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. تو حقیقی صاحبان ایمان کو خدا کی طرف سے جو عظیم اجر و ثواب ملنے والا ہے، اللہ نے وہ پاداش، جو صلہ، جو بدلہ، جو اجر رکھا ہے ان کے لیے، اس کو ذکر کیا، اس کو بیان کیا۔ اب جو ہے کچھ ایسے مسلمان، کچھ ایسے ایمان والے جو اپنی پسماندگی اور اپنی تحقیر و تذلیل کا ٹھکرا اسلام اور قرآن پہ پھوڑتے ہیں، اپنی ناکامی اور اپنی ذلت و رسوائی کی وجہ جو لوگ اسلام و قرآن کو سمجھتے ہیں ان کی تھوڑا گوشمالی کی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو تھوڑا سا بیدار کیا ہے اور ان کی خامیوں اور ان کی غلطیوں کی طرف انہیں توجہ دلائی ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو ذلت و رسوائی ہو رہی ہے، ہر جگہ، ہر مقام پہ، ہر مرحلے میں، ہر میدان میں جو مسلمانوں کی ناکامی نظر آ رہی ہے، ان ناکامیوں، ان ذلت و رسوائیوں کی وجہ کیا ہے؟ بعض لوگ اس کی وجہ اسلام اور قرآن کو بتاتے ہیں، تاکہ میں قرآن اور اسلام نے کچھ ایسے دستورات، کچھ ایسے احکام، کچھ ایسے فرامین، کچھ ایسے وظائف اور فرائض ہمارے ذمے رکھے ہیں کہ جنہوں نے ہم کو محدود کر دیا ہے، جو ہماری کامیابی اور کامرانی کے لیے رکاوٹ ہیں، تو ہماری عزت و سربلندی کے لیے رکاوٹ اور ایک طریقے سے روکے ہوئے ہیں، جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہے ہیں، جو ہمیں سربلند ہونے نہیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح ان کی گوشمالی کی ہے اور ان کا تھوڑا سا حساب و کتاب لیا ہے یہاں پہ۔ انہوں نے کہا ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے شکوے، یہ سارے گلے اور اسلام و قرآن کو اپنی ناکامی اور اپنی ضمونی، اپنی ذلت و حقارت کا سبب سمجھنے والے بڑی بھول کر رہے ہیں، بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اسلام اور قرآن کی وجہ سے یہ لوگ عقب ماندہ، پچھڑے ہوئے اور ذلیل و خوار نہیں ہیں، بلکہ اسلام و قرآن کے دستورات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ایسا ہو، برعکس ہے، بالکل سمجھ رہے ہیں۔ اور پھر دلیل کے طور پہ یہی دلیل، یہی آیتیں پیش کر رہے ہیں کہ ان آیتوں میں اللہ نے صاحبہ نے ایمان کی کیا صفات بیان کی ہے، تمہارے اندر یہ صفتیں ہیں یا نہیں؟ اگر تمہارے اندر یہ صفتیں آ جائیں، تمہارے اندر اگر یہ عادتیں، یہ خصلتیں پیدا ہو جائے، تو تم سے زیادہ ترقی یافتہ، تم سے زیادہ کوئی عزت مند اور سربلند نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اسلام اور قرآن کے دستورات سے دور کر کے تم نے اپنے آپ کو ذلتوں کی کھائی میں گرایا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بے راستی ماں مسلمانان کی تم از اسلام می زنین، سچ بتائیں کہ ہم مسلمان جو اسلام کا دم بھرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک، اسلام کا دم بھرتے ہیں، بگاہی انچنان خود را طلبگار اسلام و قرآن می دانی، اور کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو اسلام اور قرآن کا طلبگار سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مقروض ہے، اسلام و قرآن مقروض ہے اور ہم طلبگار ہیں کہ ازرو نادانی گناہ عقب ماندگی یار آپ کے گردن اسلام و قرآن بھی افغانی، جہالت اور نادانی کی وجہ سے اپنی عقب ماندگی یعنی پسماندگی، اپنی پاسماندگی
اور اپنی ذلت و خواری کا ذمہ دار تو ہم اسلام و قرآن کو سمجھتے ہیں، اسلام اور قرآن کے سر پہ ڈالتے ہیں۔ آیا اگر ماں تنہا مضمون ان چند آئرہ، کیا اگر ہم انہی چند آیتوں کے مضامین کو روشن کرے صفات مومنین راستین است، جو حقیقی صاحبان ایمان کی صفات کو بیان کرنے والی ہیں، واضح طور پر جن آیتوں میں صاحبان ایمان کی صفتوں کو بیان کیا گیا ہے، اگر در زندگی خود پیادے کنیم، اگر ہم اپنی زندگی میں مولانا اسی کو اپنے لیے اسوہ عمل قرار دیں، اپنے اندر اگر یہ خصلتیں پیدا کر لیں، وصاف و زبونی و وابستگی بیقین و آندہ، اپنی کمزوری، اپنی ذلت و رسوائی اور ان سے لو لگانے، ان کے ہاتھ پیر جوڑنے اور پکڑنے ہو کہ در دنیا ایمان و توکل از خود دور سازی، بین و آندہ در پناہ ایمان، اگر ہم ایمان کے سائے میں اور خدا پر توکل کی وجہ سے توکل کر رہے ہیں تو ہر روز ہی کی برمامی گزرت، تو یہ جو ایام گزر رہے ہیں، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں ہر دن کی، در مرحلہ تازگی از ایمان و آگاہی گام گزارے ہیں، تو ہم ہر دن ایمان اور آگاہی کے ایک نئے مرحلے میں قدم رکھیں گے، تو ہمارے در پرتبے ایمان اور ہمیشہ ایمان کے سائے میں احساس مسئولیت در برابر آنچ در اجتماع ایمان میں گزرت، ہمارے سماج اور معاشرے میں جو کچھ چل رہا ہے اس کے مقابلے میں ہمارے اندر ایک مسئولیت پیدا ہوگی، احساس مسئولیت، احساس ذمہ داری ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ اگر یہ ہمارے اندر آ جائے تو رابطہ ما با خدا بخلق انچنان قوی باشد کے، تو ہمارا رابطہ خدا اور خلق کے خدا کے ساتھ اتنا مضبوط اور اتنا مستحکم ہو جائے گا کہ از ہمیں سرمایہ وجود خویش، کہ ہم اپنے تمام سرمایہ کے ذریعے سے، چاہے وہ سرمایہ مادی مال ہو، چاہے سرمایہ معنوی ہو، تمام چیزیں ہر پیش خود اجتماع انفاق کنیم، اور سماج اور معاشرے کی ترقی اور ان کی فلاح و بہبود میں اگر ہم انفاق کرنے لگیں، خرچ کرنے لگیں، تو روزگار مانچنین خواہد بود کے، تو ہمارا دن ایسا ہو جائے گا کہ امروز است، جیسا آج ہے ہرگز ایسا نہیں رہے گا۔ ہم آج جو ذلت و رسوائی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، آج ہم جو پستیوں کی طرف جا رہے ہیں، آج جو ہمیں اپنے آپ کو کمزور پا رہے ہیں، ناتوان پر جتنی بھی کمیاں ہیں ہمارے اندر، ان ساری کمیوں کے ذمہ دار ہم خود ہیں، کہ ہم نے اپنے آپ کو اسلام و قرآن کے دستورات سے دور کر رکھا ہے۔ پہلا پورے قرآن کی بات چھوڑو، اسلام کی ساری تعلیمات کو ایک طرف رہنے دو، یہ چند آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں، جن آیتوں میں حقیقی صاحبان ایمان کی جن خصلتوں کو، جن صفات کو بیان کیا گیا ہے، اگر یہی چند صفتیں، چند خصوصیات ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو خدا کے ساتھ اور بندگان خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ کتنا مضبوط ہو جائے گا۔ اگر سماج اور معاشرے میں جو کچھ چل رہا ہے اس کے حوالے سے ہمارے اندر احساس مسئولیت پیدا ہو جائے تو کیا ہمارا ایمان ہمیں خاموش بیٹھنے دے گا؟ یقیناً نہیں۔ تو ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ اور خلق خدا دونوں کے ساتھ مستحکم اور مضبوط ہو جائے گا۔ سماج اور معاشرے کی ترقی اور اس کی فلاح و بہبود کے سلسلے میں اللہ ہمیں جو سرمایہ، جو دولتیں ہمیں عطا کی ہیں، اسے اگر خرچ کرنے لگے تو سماج کا کون سا شخص
پسماندہ رہ جائے گا؟ کون سا سماج ہمارا پستیوں کی طرف جائے گا؟ آج ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ جو پستیوں کی طرف جا رہا ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم اسلامی دستورات سے دور ہو گئے. ہمارے رابطے نہ خدا کے ساتھ ہیں مضبوط ہے، نہ بندگان خدا کے ساتھ ہیں. عبادتوں میں خدا کے ساتھ رابطے میں بھی ہم کمزور ہیں. بندوں کے ساتھ تو روز بروز جو ہے رابطہ اور زیادہ ضعیف تر ہوتا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے سماج اور معاشرہ ضعیف اور ناکام اور پست ہوتا چلا جا رہا ہے، پستیوں کی طرف بڑھ رہا ہے. بات سمجھ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ذکر ان موضوع کیا لکھا ہے بھائی؟ ہماری کتاب میں تھوڑا لکھا ہوا ذکر ان موضوع لازم ہے اس کے ایمان براہی دارا. یہاں سے ایک دوسرے موضوع کا بیان کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو ایمان کہا گیا ہے مولانا، ایمان کا کوئی ایک درجہ نہیں ہے، ایک مرحلہ نہیں ہے. ایمان کے کیا ہے؟ درجات ہیں. یعنی کہ اس موضوع کا بیان بھی لازم اور ضروری ہے کہ ایمان کے مختلف مرحلے ہیں، مختلف درجات ہیں. ممکن است در پاری از مراحل بقدر صحیح باشد کہ جلوہائے عملی قابل ملاحظی از خود نشان نہ دہد. ہو سکتا ہے کہ ایمان کے کسی مرحلے میں، کسی منزل پر ہم اتنے ضعیف ہوں، اتنے کمزور ہوں کہ کوئی عملی جلوہ ہم سے ظاہر ہی نہ ہو. ایمان کے جو مختلف مراحل ہیں، ان مراحل میں سے ہو سکتا ہے کہ کسی مرحلے میں مولانا ہم اتنے کمزور ہوں، ہم اتنے ضعیف ہوں کہ ہم سے کوئی عمل ظاہر نہ ہو، ہم اس پر عمل نہ کریں. بالکل اگر ایمان کے کسی مرحلے میں ہم کمزور ہوں گے، ضعیف ہوں گے، تو یہ ایمان کا ضعف، ایمان کا کمزوری، ایمان کی کمزوری اس مرحلے میں ہمیں عمل تک نہیں پہنچائے گا، عمل نہیں کرنے دے گا. وبا بسیاری از آلودگی یہاں نیز بے سازت، اور ہو سکتا ہے کہ بہت ساری آلودگی، بہت ساری کثافتوں، بہت ساری بد آمالیوں میں انسان گرفتار ہو جائے. بلے یک ایمان راسخ و حقیقی و محکم محال. تو یہ اس وقت ہوتا ہے، ہم عمل سے دور اس وقت ہوتے ہیں کسی بھی مرحلے میں، چاہے وہ خدا کے ساتھ رابطے کا مرحلہ ہو مولانا، چاہے بندگان خدا کے ساتھ رابطے کا مرحلہ ہو، یا اور بھی جو ایمان کے دوسرے مراحل ہیں. جب ہم ایمان کے کسی مرحلے میں کمزور ہو جائیں گے تو اس مرحلے کا جو کام ہے وہ ہم انجام نہیں دیں گے، بلکہ برعکس ایمان ہم سے کچھ اور تقاضا کرے گا اور ہم اس کے خلاف. مثلاً فرض کر لیں خدا کے ساتھ رابطے کا مرحلہ ایمان کا ایک درجہ، ایک مرحلہ، یہ مرحلہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ ہم ایسے اعمال انجام دیں کہ جس کی وجہ سے خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ اور مضبوط ہو. اب جو خدا کے ساتھ رابطے کو مضبوط کرنے والے اعمال ہیں، اس کے برعکس ہم ایسے اعمال انجام دینا شروع کر دیں گے جو اس رابطے کو اور بھی کمزور کرے. سمجھ رہے ہیں؟ تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ایمان کے مختلف مراحل ہیں اور ہر مرحلے کے اپنے اعمال ہیں. اگر ہم ایمان کے کسی مرحلے میں کمزور اور ضعیف رہ جائیں گے تو ایمان کی یہ کمزوری، ایمان کا یہ ضعف ہمیں میدان عمل میں اترنے نہیں دے گا، بلکہ برعکس ہم اس کے خلاف عمل انجام دینے لگیں گے. لیکن جہاں ایمان راسخ ہوگا، جہاں ایمان محکم ہوگا، جہاں ایمان حقیقی ہوگا، وہاں محال ہے کہ انسان
مرحلے عمل میں قدم نہ رکھے یا عمل کی انجام دہی میں کوئی کوتاہی کرے. سمجھ رہے ہیں؟ وہی کہہ رہے بڑے ایک ایمان ہے راسخ و حقیقی و محکم، لیکن ایک ایسا ایمان کی جو راسخ ہو، جو دلوں کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہو، جو حقیقی ہو، ایسا ایمان جو محکم ہو. تو محال ہے کہ ایسا ایمان رکھنے والا اشمپہائے عملی و مثبت و سازند خالی شباد، ایسا ایمان رکھنے والا انسان عملی پہلو سے، مثبت پہلو سے، سازندہ پہلو سے خالی ہو. وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ عمل کے مرحلے میں، عمل کے میدان میں، اور وہ بھی ایسا عمل کہ جو مثبت ہے، جو اس کے حقیقی ایمان کو بتانے والا، ظاہر کرنے والا، اس کے محکم ایمان کی جو دلیل دے رہا ہو، جو اس کے ایمان راسخ کی نشانی ہو، اس سے خالی یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر ایمان محکم ہو جائے، ایمان اگر راسخ ہو جائے، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حقیقی مومن، راسخ ایمان رکھنے والا انسان ایک مثبت عمل سے، ایک سازندہ عمل کے جس کا اثر اس کی ذات پر اور سماج کے اوپر ظاہر ہو، اس سے دور رہے. انسان عمل مثبت سے اور سازندہ جس سے سماج اور معاشرے کی جس میں فلاح و بہبود ہے، ایسے عمل سے دور اسی وقت ہوتا ہے جب اس کا ایمان ضعیف اور ٹھیک ہے. ایمان کیا ہے؟ عمل کا تقاضا کرتا ہے اس سے. اسی لیے ایمان کے ساتھ ساتھ وعمل الصالحات، آپ کو اکثر مقامات پر ایمان کے کچھ تقاضے ہیں، ایمان کی کچھ علامتیں ہیں. ہم کیسے پہچانیں گے کہ آپ صاحب ایمان ہو؟ آپ کا ایمان کتنا مستحکم ہے، کتنا مضبوط ہے؟ آپ کے عمل کو دیکھتے. ایمان ایک باطنی چیز ہے نا. ایمان کا تعلق مولانا باطن سے ہے، دل سے ہے. دل کی گہرائیوں میں انسان جب کسی چیز کو بساتا ہے، کسی چیز پہ اعتقاد رکھتا ہے، کسی چیز کو مانتا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں ایمان. تو جو چیز آپ کے باطن میں ہے، اندر ہے، جس کو آپ زبان سے کہہ رہے ہو کہ میں مومن ہوں، کیسے پتا چلے گا کہ آپ مومن ہیں؟ خالی آپ کی زبان سے کہہ دینے سے نہ. ایمان کے کچھ تقاضے ہیں. آپ نے جس چیز کو تسلیم کیا ہے، جس پر آپ ایمان لے آئے ہیں، اگر آپ اس کے دستور کو، اس کے فرامین کو انجام دے رہے ہیں، اس کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں، تو کہا جائے گا کہ ہاں بھائی یہ مومن حقیقی ہے. جس کو مانتا ہے اس کی بھی مانتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں مولانا اللہ کو، نبی کو، امام کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی، نبی کی، امام کی نہیں مانتے. جو لوگ اللہ کو، رسول کو، نبی کو مانتے ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے، یہ وہی لوگ ہیں جن کا ایمان صحیح ہے، کمزور. تمہارے ایمان کا فائدہ کیا؟ ہم تو تم سے کوئی ایسا عمل دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، خارج میں آپ سے کوئی ایسا عمل انجام نہیں پا رہا ہے، کوئی ایسا کام آپ نہیں کر رہے ہیں کہ جس سے یہ پتا چلے کہ ہاں بھائی واقعی آپ اللہ اور رسول کو مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو بات سنو، تو یہ ایمان کے الگ الگ درجات ہیں، الگ الگ مرحلے. ہر درجے اور ہر مرحلے کا اپنا ایک خاص مثبت عمل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ انسان ایمان کے جس مرحلے میں ہوگا، اس مرحلے کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں، اس مرحلے میں انسان کو جو بھی کرنا ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے، نبی نے جو فرمان دیا ہے، اس مرحلے میں اس کو وہ انجام دے گا. تو ظاہر سی بات ہے، اگر جیسا کہ قرآن کی ان آیات میں ذکر کیا گیا، بیان کیا گیا کہ حقیقی ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ خوبیاں، یہ صفات پائے جاتے ہیں. ٹھیک. تو جب ایک مومن ایمان کے اس درجے میں پہنچے گا جس کو اللہ نے قرآن میں حقیقی مومن کہا ہے، تو ان کے اندر وہ صفتیں آپ کو نظر. پہلا اگر ایک انسان زبان سے تو اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہے اور حقیقی بھی کہہ رہا ہے،
لیکن اس کے اندر وہ صفتیں نہیں ہیں جو حقیقی مومن کی پہچان ہے، جو حقیقی مومن کے اندر ہونی چاہیے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ضعیف اور کمزور ایمان والا ہے۔ اور پھر تو وہ حسرتیں نہیں ہوں گی، وہ عادتیں نہیں ہوں گی، وہ کیا احساس مسئولیت کرے گا، وہ کیا اپنا رابطہ خدا کے ساتھ اور بندگان خدا کے ساتھ محکم اور مضبوط کرے گا۔ ٹھیک، چلے اب ایک اہم بات، ان کی باعثیہا عمل را جزء ایمان نہ دانستن تنہا نظر شان به مرحلے بسیار پایین ایمان بوده است۔ اب انہوں نے ایک کلامی بحث ہے، کیا ہے؟ ایک کلامی بحث ہے کہ ایمان صرف تسلیم کا نام ہے یا عمل کا بھی نام ہے؟ ٹھیک، ایمان کے سلسلے میں ایک بحث ہے، مختلف نظریات ہیں، سمجھ گئے ہیں؟ ایمان کے سلسلے میں مختلف نظریات ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ایمان یعنی بھائی قانون کے اندر تسلیم کرنا، ماننا، بس آپ اللہ کو ایک مان رہے ہیں، نبی کو نبی مان رہے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مان رہے ہیں، خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ مان رہے ہیں، مومن ہے۔ اب کام کیا کرتا ہے وہ نہیں دیکھنا، کام کیا کرتا ہے مولانا، اس کا عمل کیسا ہے، یعنی گویا عمل کو ایمان کا حصہ نہیں مانتے۔ ہاں، ایمان اور عمل دو الگ چیزیں ہیں، عمل کے بغیر انسان مومن ہو سکتا ہے، یہ نظریہ۔ عمل کے بغیر آپ نماز مت پڑھو، روزہ مت رکھو، حج مت کرو، قرآن کے دستورات پہ عمل مت کرو، بس اللہ کتاب ہے، اور مانو کہ ہم خدا ہے اور وہ واحد ہے، اس نے نبی بھیجا ہے، جس کو نبی بنایا ہے آپ اس کو نبی مان رہے ہیں، بس قبول کرنے کا نام ہر اقرار ایمان یعنی اقرار، اقرار باللسان، زمان سے مان لیا، کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، آپ ہو گئے مومن۔ سمجھے؟ بعض کہتے ہیں نا عمل ایمان کا حصہ ہے، عمل کے بغیر ایمان کیسے؟ عمل ایمان کا حصہ ہے، اسی لیے اللہ نے جہاں عمل کا عمل صالحات، عمل کے بغیر مومن نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ عمل کے بغیر مومن ہو جائے گا، انہوں نے کہا کہ عمل کے بغیر مومن نہیں ہو سکتا۔ تو جو لوگ پہلے والے نظریے کے قائل ہیں کہتے ہیں کہ عمل کے بغیر بھی انسان مومن ہو سکتا ہے، تو کون سا مومن ہوگا؟ تو حقیقی مومن ہو سکتا ہے، اسی کو بیان کرتے ہیں۔ تو لوگ عمل کو ایمان کا جز اور حصہ نہیں مانتے، وہ ایمان کا ضعیف والا حصہ ہے، یعنی ضعیف مومن ہے، کمزور مومن ہے۔ حقیقی مومن، سچا مومن وہی ہے کہ جو مولانا اقرار باللسان کے ساتھ ساتھ وعمل بالارکان، سے ایسے کام کرتا ہے جو اس کے ایمان کی نشانی ہے، جو عمل بتاتے ہیں کہ یہ بندہ اس پہ ایمان کرتا ہے۔ یہ آخری جملے میں کہتے ہیں کہ ان کی باسیہا عمل کا جسم ایمان میں دانستین، اور یہ کہ بعض لوگ، بعض گروہ عمل کو ایمان کا جز اور حصہ نہیں مانتے،
تنہا نظر شان بے مرحلے بسیار پانی نے ایمان بودیا، ان کی نگاہ ایمان کے کم ترین مرحلے پر ہے، وہ ایمان کے سب سے نیچے والے حصے ہیں۔ یہ ضعیف مومن ہے، کمزور مومن ہے، تو خالی مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، لیکن اللہ اور رسول کی چلیں ہم اس کے بعد کوئی دوسری ہے